السلام علیکم فرینڈز، ویزا ورلڈ انفارمیشن چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج فرینڈز بات کریں گے کہ یو ایس اے کا ویزا آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹورسٹ ویزا یا وزٹ ویزا جسے کہتے ہیں، اور جو یو ایس اے نے اس کی کیٹیگری B1 B2 کیٹیگری اس کی رکھی ہوئی ہے، تو یو ایس اے کا ایز اے ٹورسٹ ویزا آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ مزید آپ کو آنے والی ویڈیوز کا اپڈیٹ ملتا رہے۔ شکریہ۔ تو فرینڈز، یو ایس اے کا جو ویزا ہے بہت ہی آسان ہے ویزا اپلائی کرنا۔ آپ خود تھوڑی سی کوشش کر کے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، کوئی اتنا مشکل ویزا نہیں ہے، اور اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے آپ خود بڑی آسانی سے بغیر کسی ایجنٹ کے بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں تو آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ خود ویزا اپلائی کریں، بہت ہی آسان ہے، اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ویزا اپلائی کرنے میں۔ تو سب سے پہلے یو ایس اے ویزا جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے، اس میں سب سے پہلے ایک DS-160 فارم ہے جو آپ کو آن لائن فل کرنا ہوتا ہے، جو USA ٹریول docs.com پہ جا کے آپ اسے فل کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے، صرف پرسنل انفارمیشن آپ کو اس میں اپنی دینی پڑتی ہے۔ تو مزید اس میں ڈاکومنٹ آپ کو کیا چاہیے وہ بھی بعد میں ڈسکس کریں گے۔ تو فی الحال چلتے ہیں US ٹریول ڈاکس کی ویب سائٹ پہ۔ جی تو فرینڈز، ابھی ہم آ چکے ہیں اپنی سکرین پہ، اور سکرین میں سب سے پہلے آپ گوگل سرچ میں چلے جائیں۔ تو گوگل سرچ میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے US ڈاکس ٹریول۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے کلک کرنا ہے، اور یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے جو یو ایس اے کی آن لائن جو فارم ہے اس کی، تو اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ والا پیج جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ والا پیج اوپن ہونے کے بعد آپ سکرول ڈاؤن کریں گی تو یہ نیچے آپ کو انفارمیشن تھوڑی سی ملے گی۔ یہ نان امیگرینٹ ویزا انفارمیشن ہے، جس میں ویزا ٹائپ، ویزا فیس، بینک اینڈ پیمنٹ آپشن، فارم DS-160 انفارمیشن، اپوائنٹمنٹ کے بارے میں۔ تو یہ ساری انفارمیشن آپ یہاں سے کلک کر کے مزید چیک کر سکتے ہیں۔ تو فی الحال چلتے ہیں فارم جو ہے اس کا D-160۔ تو آپ یہ فارم DS-160 انفارمیشن پہ یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جناب یہ پیج جو ہے وہ آ جائے گا، مین پیج جو ہے۔ ٹھیک ہے، تو فارم DS-160 انفارمیشن ہے، یہ اوور ویو ہے اس کا سارا، آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں جو بھی انفارمیشن دے دی گئی ہے۔ تو مزید آپ سکرول فل ڈاؤن کریں گے تو ہم چلتے ہیں 160 فارم کی طرف۔ تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے دی فارم DS-160 از آن لائن ہیئر، تو آپ نے ادھر کلک کرنا ہے۔ ادھر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہوگا جس میں آپ سے کچھ سیکیورٹی کویسچن پوچھے جائیں گے۔ تو انٹرنیٹ کی ذرا تھوڑی سی سلو ہے سپیڈ، تو اس وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی آسان ہے فارم، آپ خود ایزیلی فل کر سکتے ہیں، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ تو یہ فارم کا جو پیج ہے آگے اوپن ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اوپر دیکھیں سلیکٹ ون میں آپ نے یہاں پہ اپنے کنٹری سلیکٹ کرنا ہے۔ تو میں پاکستان سے ہوں تو پاکستان سلیکٹ کروں گا، اگر کوئی بھائی انڈیا سے ہے یا اور کسی ملک سے ہے تو وہ وہاں سے وہاں اپنا جو بھی لوکیشن ہے وہ وہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ابھی دیکھتے ہیں نیکسٹ پیج میں مزید کچھ کویسچن آنسر آئیں گے۔ تو یہ آپ نے یہاں پہ دیکھا، اس کے بعد انٹر دا کوڈ، یہ جو کوڈ نیچے نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ آپ نے
ویسے ہی ٹائپ کرنا ہے جیسے نیچے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لکھ کے آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور اسٹارٹ این ایپلیکیشن یہاں پہ کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ سوری، یہ لگتا ہے غلط ہو گیا، WM-Y5، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اسٹارٹ این ایپلیکیشن، یہاں پہ آپ نے کلک کیا، یہ کوڈ رانگ بتا رہا ہے تو اس میں کچھ پرابلم ہے، 5A6DB۔ تو ابھی دیکھتے ہیں، امید ہے ابھی اوپن ہو جائے گا۔ تو یہ جناب اوپن ہو گیا ہے نیکسٹ پیج۔ یہ آپ کی یور ایپلیکیشن آئی ڈی، یہ فرینڈز آپ کی ایپلیکیشن آئی ڈی ہے، یہ آپ نے اس کا پرنٹ یہاں سے لے لینا ہے یا اس کو آپ نے سیو کر لینا ہے۔ یہ آپ کی آگے امبیسی میں جاتے ہوئے یا امبیسی تک آپ کے کام آئے گی، اور اگر آپ کا کسی وجہ سے لیپ ٹاپ بند ہو جاتا ہے ڈیورنگ ایپلیکیشن فل کرتے ہوئے، تو آپ یہ کوڈ کی ایپلیکیشن آئی ڈی کی مدد سے دوبارہ وہیں سے اپنی ایپلیکیشن جو ہے سٹارٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسکرول ڈاؤن کیجئے، ڈاؤن کرنے کے بعد یہاں پہ ایک سیکیورٹی کویسچن ہے، کوئی بھی ہے، آپ اس میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ وٹ واز دا لاسٹ نیم آف یور فیوریٹ ٹیچر، یہ سلیکٹ کر لیں۔ آپ اس میں کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں جو آپ کو بعد میں یاد بھی رہے، ٹھیک ہے۔ لکھ کے آپ یہاں پہ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ یہ ایپلیکیشن جو ہے یہ سامنے آ چکی ہے، اس میں آپ نے سب سے پہلے پرسنل ون، یہاں پہ آپ نے اپنا سر نیم لکھنا ہے، گیون نیم ہے، فل نیم ہے، اور سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا ہیو یو ایور یوزڈ ادر نیم، اگر اس کے علاوہ آپ کوئی نام یوز کرتے ہیں تو یس کریں گے تو وہ ایک نیچے مزید ایک بار کھل جائے گی، اس میں آپ نے مزید وہ نام وغیرہ لکھنا ہے۔ تو یہ کویسچن ہیں، ان کے آنسر آپ نے بالکل کریکٹ اور بالکل ٹھیک دینے ہیں، کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے۔ کسی قسم کی جھوٹی انفارمیشن، آپ نے غلط انفارمیشن اس فارم میں فل نہیں کرنی، کیونکہ جب آپ کا انٹرویو ہوگا ایمبیسی میں تو آپ ایک بہت جلدی پکڑے جائیں گے، کیونکہ ان کو ٹریننگ ہی آفیسر کو اسی بات کی دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اپنی ایپلیکیشن کے مطابق بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو فرینڈز، یہ آپ نے ایپلیکیشن جو سبمٹ کرنی ہے، بڑے دھیان سے ایپلیکیشن سینڈ کرنی ہے، اس میں ہر چیز کریکٹ اور بالکل 100% پرفیکٹ جو ہے وہ آپ نے فل کرنی ہے۔ تو اس میں کیٹیگریز ہیں مختلف، یہ آپ پرسنل پہ جائیں گے تو اس پرسنل میں بھی آپ کے متعلق ہی کچھ انفارمیشن ہوگی، اس کے بعد یہ فارم فل کر کے آپ یہاں پہ سیو بھی کر لینا ہے، سیو کر کے آپ نے نیکسٹ کنٹینیو کرنا ہے، تاکہ آپ نے جو ڈیٹا پہلے سیو کیا ہے اگر آپ کی ایپلیکیشن کلوز ہو جاتی ہے تو یہ جو بار کوڈ ہے، یہ بار کوڈ دوبارہ اسی ویب سائٹ پہ آ کے یہ بار کوڈ ڈائل کر کے آپ وہیں سے اپنی ایپلیکیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرینڈز، مزید اس کے بعد نمبر 3 پہ ٹریول ہے، ٹریول کے بارے میں آگے پیج اوپن ہوگا، آپ کی جو ٹریول ہسٹری ہے اس کے متعلق پوچھا جائے گا، وہ آپ نے اس میں فل کرنا ہے کہ آپ پہلے کس کنٹری میں گئے ہیں، نہیں گئے، جو نہیں گئے تو وہ بھی کریکٹ آپ نے رپلائی اس کا لکھنا ہے۔ تو مزید اس کے آگے ٹریول کمپینین، اگر آپ کے ساتھ کوئی ٹریول کر رہا ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، وائف ہے یا کوئی بھی ہے، تو آپ نے وہ بھی فل کرنا ہے۔ تو پریویس یو ایس ٹریول ہسٹری، یعنی کہ آپ اس سے پہلے کبھی اگر یو ایس اے میں آپ نے ٹریول کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دینی پڑے گی۔ اس کے بعد ایڈریس ہے اینڈ فون، آپ کا ایڈریس، گھر کا ایڈریس ہے جہاں پر رہ رہے ہیں، اور فون نمبر آپ کا، اور فون نمبر آپ نے وہ اپنا لکھ دینا ہے جو آپ خود یوز کر رہے ہو، اور اس میں ای میل ایڈریس بھی آپ نے وہ دینا ہے جو آپ خود یوز کر رہے ہو۔ اس کے بعد آپ کے پاسپورٹ کے متعلق انفارمیشن، پاسپورٹ کا نمبر، کہاں سے ایشو ہوا، ڈیٹ آف ویلڈی، اور کم سے کم 6 منتھ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے جب آپ
ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہو۔ نیکسٹ یو ایس اے کانٹیکٹ، تو یو ایس اے میں اگر آپ کا کوئی رہتا ہے، کوئی دوست، کوئی بھائی بہن، کوئی رشتہ دار، تو اس کے بارے میں انفارمیشن دینی ہے۔ مزید اس میں آپ کی نیکسٹ فیملی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ کی فیملی میں اگر میرڈ ہیں تو لکھیں، آپ کے بچے کتنے ہیں، ساری انفارمیشن آپ کو اس میں دینی پڑے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ ورک ایجوکیشن ٹریننگ، آپ کا جو کام پاکستان میں اگر کہیں جاب کر رہے ہیں اس کے متعلق فل کریں۔ ایجوکیشن کتنی ہے آپ کی، اگر اپنا بزنس ہے تو بزنس کے بارے میں بتائیں، آپ کی انکم کتنی ہے ماہانہ، اس کے بارے میں بھی آپ کریکٹ لکھیں۔ آپ کی جتنی، یہ اس میں جھوٹ کسی قسم کا آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کریکٹ انفارمیشن ہے وہ آپ لکھیں اس میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی بنیاد پر آپ ویزا حاصل کر سکیں گے۔ اور نیکسٹ سیکیورٹی کویسچن ہے۔ سیکیورٹی میں کرمنل ریکارڈ کے متعلق آپ کو ایک جو ہے وہ فل کرنا پڑے گا فارم فائنلی، اور اس میں سیکیورٹی کے متعلق کچھ کویسچن ہے وہ آپ کو تمام فل کرنے پڑیں گے، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جانی ہے، اس لیے یہ مزید فارم جو ہے وہ فل نہیں ہو سکتا۔ تو مزید جو انفارمیشن ہے شارٹ سی آپ کو تقریباً سمجھ ایزیلی لگ جائے گی، وہ تمام انفارمیشن میں آپ کو یہیں پہ دے رہا ہوں۔ تو نیکسٹ جناب، جب آپ کا یہ فارم مکمل فل ہو جائے گا تو نیکسٹ لاسٹ پیج پہ آپ کو آپ نے 5x5، ٹھیک ہے جی۔ تو فرینڈز، ان لاسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی ایک تصویر آپ نے آن لائن اٹیچ کرنی ہے۔ یہ پہلے ہی آپ نے اپنے پی سی میں سکین کر کے رکھ لینی ہے۔ آپ کسی بھی فوٹو اسٹوڈیو پہ جا کے وہ تصویر آپ کسی کو بھی بولیں گے کہ یو ایس اے کے ویزا اپلیکیشن کے لیے تصویر جو ہے فوٹو بنوانی ہے، وہ آپ کو 5x5 کی تصویر جو ہے وہ آپ کو بنا کے دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے اینڈ پہ ساتھ اٹیچ کر دینی ہے۔ اٹیچ کر کے جب آپ فارم سبمٹ کرنے سے پہلے آپ نے تمام اپنا جو فارم فل کیا ہے، یہ DS 160، اس کو اچھے سے آپ نے ریویو کر لینا ہے، تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی کی گنجائش باقی نہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام فارم اچھے طریقے سے آپ نے کر کے اینڈ پہ فائنلی آپ نے اس کو سبمٹ کرنا ہے، کیونکہ امبیسڈر جو ہے وہ جب آپ کا انٹرویو لے گا تو اس نے آپ کو ویزا دینا ہے یا نہیں دینا، اس کا فیصلہ اس نے آپ کے یہ فارم کی ہی بنیاد پہ کرنا ہے۔ اور یاد رہے کہ 90% جو ہے وہ یو ایس اے امبیسی جو ہے وہ ڈاکومنٹس آپ کے چیک نہیں کرتی، وہ صرف آپ نے جو فارم آن لائن سینڈ کر دیا ہوتا ہے، یہ آپ سے پہلے ان کے پاس پہنچ جاتا ہے جب آپ نے سبمٹ کر دینا ہے، اور آپ کے وہاں انٹرویو میں بیٹھنے سے پہلے وہ آپ کا فارم سارا دیکھ چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مزید اس سے پہلے مطلب انہوں نے آپ کے متعلق ہی آپ سے جو کویسچن کرنے ہیں، آپ امریکہ کس لیے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، آپ وہاں کتنے دن رہیں گے، سمپل سے کویسچن ہیں، وہ بھی اتنے کوئی ڈیپلی کوئی کویسچن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ فارم سبمٹ کر کے اس کا کنفرمیشن پیج جو ہے وہ سکین کر لینا ہے، وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے لاسٹ فائنل میں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو امبیسی میں ساتھ لے کے جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ لے کے جا کے پھر آپ کو انٹرویو کے لیے وہاں پہ پرمیشن دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے تقریباً طریقہ کار جو یو ایس اے امبیسی کا ہے۔ اس کے بعد فارم فل کرنے کے بعد نمبر 2 پہ آ جاتا ہے جی، آپ نے اب اپنی یہ بار کوڈ جو ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے اور اسے لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے کام آئے گا بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو مزید اب آ جاتا ہے جناب، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ویزا فیس پے کرنی ہے اپنی، ٹھیک ہے۔ ویزا فیس پے کرنے کے مختلف طریقے ہیں، آپ آن لائن بھی اسے اپلائی مطلب ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ بینک میں بھی جمع کروا سکتے ہیں، یہ بھی ایزی سا پروسیس ہے، اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا بھی طریقہ کار آپ کو بتا دیتا ہوں۔
جی تو فرینڈس ابھی چلتے ہیں، آپ اس کی ویزا فیس جو ہے اس کا طریقہ کار کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا. تو یہ پھر واپس آپ نے آ جانا ہے جناب یہ یو ایس ٹریول ڈاکس کے جو مین پیج ہے اس میں. تو آپ نے اس میں بینک اینڈ پیمنٹ آپشن، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یہاں سے اس پہ کلک کر کے اس کے بارے میں جو بھی انفارمیشن ہے اوور ویو میں آپ تمام اس میں چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ اس کی فیس ادا کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے گی. ٹھیک ہے، تو بینک فیس جناب فیس پیمنٹ آپشن یہاں پہ آپ کلک کر کے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں. ویزا فیس تقریباً 160 یو ایس ڈالر ہے، جو تقریباً فی الحال 25 سے 26 ہزار روپے کے درمیان بنتی ہے. تو یہ اس کی ویزا فیس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جناب آپ نے کیا کرنا ہے، ادھر یہ لاگن لکھا ہوا ہے، لاگن پہ کلک کریں، لاگن ہو جائیں اس میں. ٹھیک ہے، لاگن ہونے کے لیے آپ کو اس میں رجسٹرڈ ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، تو بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ بھی لاگن ہونے کے لیے. آپ ادھر لاگن پہ کلک کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے پہلے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ نیو یوزر یہاں پہ کلک کر کے اپنا یہاں سے اکاؤنٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، اپنا رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. یہ اکاؤنٹ کی آپ رجسٹریشن کروا کے یہاں سے سبمٹ کر دیں، آپ لاگن ہو جائیں گے. تو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے، یہ پیج ہے، نیکسٹ پیج یہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو نیو اپلیکیشن اپوائنٹمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے یہ 3 کیٹیگری دی ہیں. امیگرینٹ ویزا، کیونکہ نان امیگرینٹ ویزا ہے جو B1 اور B2 کیٹیگری میں آتا ہے، یہ ٹورزم اور وزٹ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ویزا آپ اپلائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ سارا پروسیس آپ کو سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ نان امیگرینٹ ویزا یہاں پہ کلک کریں، کنٹینیو کریں. کنٹینیو کرنے کے بعد نیکسٹ پیج آ جائے گا. آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ اپوائنٹمنٹ کہاں پہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی اسلام آباد امبیسی میں جانا چاہ رہے ہیں انٹرویو کے لیے یا کراچی میں. تو جو بھی آپ کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک تو اسلام آباد ہے تو اسلام آباد سلیکٹ کریں گے. اگر کوئی انڈیا سے ہے تو انڈیا میں جہاں جہاں آپشن آ جائیں گے آپ کے یو ایس امبیسی ہیں تو وہاں پہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں سے اسلام آباد سلیکٹ کر کے آپ کنٹینیو پہ چلے جائیں. کنٹینیو پہ جانے کے بعد یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے ویزا کون سا اپلائی کرنا ہے، کیٹیگری کیا ہے آپ کی ویزا کی. تو آپ نے یہ بزنس ٹورزم اینڈ آل ادر. ٹھیک ہے، یہاں پہ سلیکٹ کر کے مزید آپ نے کنٹینیو کر دینا ہے. اور کنٹینیو کرنے کے بعد جناب آپ نے پھر اپنے جو ویزا کلاس آپ کی B1 B2، ٹھیک ہے، یہاں پہ سلیکٹ کر کے آپ نے مزید کنٹینیو کر لینا ہے. ٹھیک ہے، کنٹینیو کرنے کے بعد نیکسٹ پیج آ جائے گا جناب آپ کا. اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن ایکسیپٹ کر لینی ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا پاسپورٹ نمبر، پاسپورٹ ایشو ڈیٹ، پاسپورٹ پلیس کہاں سے کس کنٹری سے ایشو ہوا، یہ ایکسپائر ڈیٹ، ڈیٹ آف برتھ آپ کی، نیشنلٹی، فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، کنٹری آف برتھ، جینڈر آپ کا میل فیمیل، TS 160 کنفرمیشن نمبر. یہ کنفرمیشن نمبر یہ ہے جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. یہ جب D160 فارم جو فل کرنے سے پہلے یہ آپ کو ایک اپلیکیشن ID ملی ہے، یہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو کاپی کر لیں یا آپ اس کو ویسے ہی یاد کر لیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے، یہاں پہ فل کر دینا ہے. ٹھیک ہے، تو ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے تو اس وجہ سے فون نمبر، موبائل نمبر، اپنا ایڈریس کمپلیٹ اچھے سے اپنا ایڈریس مکمل یہاں پہ لکھیں.
سٹی آپ کا اسٹیٹ کہاں ہے، پنجاب میں ہے، سندھ میں ہے، کسی بھی اسٹیٹ میں وہ لکھنا ہے۔ پوسٹل کوڈ آپ کا جو ہے آپ کے ایریے کا وہ لکھنا ہے، کنٹینیو پہ چلے جانا ہے۔ کنٹینیو کرنے کے بعد آپ کو پیمنٹ آپشن آ جائے گا۔ آپ نے اگر آن لائن پیمنٹ کرنی ہے تو آن لائن آپ کا مطلب آ جائے گا، اور نہیں تو اگر پاکستان میں جو الائیڈ بینک ہے وہاں پہ تمام شاخوں میں پاکستان جتنی بھی پاکستان میں الائیڈ بینک کی شاخیں ہیں اس میں اس کی یو ایس اے ویزا فیس جو ہے وہاں پہ اس کی ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ آپ جائیں، یہاں سے نیکسٹ کریں گے آپ کو پیمنٹ آپشن میں، ٹھیک ہے۔ آپ کا فارم جو ہے وہ نیکسٹ پیج پہ آپ اسے سلیکٹ کر کے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس کا پرنٹ لیجئے، وہ فل کیجئے۔ اس میں آپ اپنا یہ اپلیکیشن آئی ڈی، اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر اور متعلقہ جو بھی انفارمیشن ہے وہ آپ فل کریں۔ فل کر کے آپ ایزیلی جا کے وہاں پہ فیس ادا کر کے وہ آپ نے اپلیکیشن آئی ڈی جو ہے پھر دوبارہ آپ نے اسی پیج پہ لاگ ان ہو جانا ہے۔ یہ جو پیج ہے نیو اپلیکیشن کا جو ہے یہاں پہ آپ نے واپس آ جانا ہے۔ تو نیکسٹ پیج پہ آپ جائیں گے، کنفرمیشن جو پیج آئے گا نیکسٹ، اس پہ جا کے آپ اس کا جو رسید میں جو نمبر لکھا ہوا ہے اس کا رسید کا جس سے آپ نے پیمنٹ پے کی ہے وہ نمبر آپ نے وہاں پہ سینڈ کرنا ہے، وہاں پہ لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نیکسٹ کنٹینیو کریں گے تو آپ کو ایک جو اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آپ وہاں سے خود سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس ڈیٹ کو وہاں پہ انٹرویو کے لیے جانا ہے، وہ ڈیٹ آپ خود سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے تقریباً سارا پروسیس جو یو ایس اے ایمبیسی تک پہنچنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ یو ایس اے ایمبیسی میں آپ انٹرویو کے لیے جانے سے پہلے آپ کو یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا۔ نمبر 1 DS-160 فارم مکمل فل کریں۔ نمبر 2 آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی۔ اپوائنٹمنٹ لینے سے پہلے آپ کو بینک میں جا کر فیس ادا کرنی پڑے گی۔ اگر آپ آن لائن پے کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن بھی ایزیلی اسی پروسیس کے تھرو جو آپ کو بتا رہا ہوں آپ آن لائن بھی پے کر سکتے ہیں، ڈیبٹ کارڈ، ویزا کارڈ یا ماسٹر کارڈ کے تھرو۔ اگر نہیں تو آپ فارم جو ہے یہ جو رسید ہے بینک کا چلان فارم ہے وہ اسی پیج سے نیکسٹ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس پہ بھی ویزا فیس جو ہے الائیڈ بینک کی کسی بھی شاخ میں جا کے ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ فیس اس کے 3 پیج ہوں گے چلان فارم کے، ایک بینک خود رکھ لے گا، ایک آپ کو دے دے گا اور 2 آپ کو دے دے گا اور ایک آپ نے ساتھ لے کے ایمبیسی جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ فرینڈس مکمل طریقہ کار تھا، یعنی کہ DS-160 نمبر 1، نمبر 2 اپوائنٹمنٹ، نمبر 2 سوری بینک فیس کا چلان، نمبر 3 اپوائنٹمنٹ کا جو کنفرمیشن پیج ہے وہ بھی آپ لاسٹ میں جب لے لیں گے تو اس کا بھی پیج آپ نے لے لینا ہے، کنفرمیشن پیج پرنٹ آؤٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ساری انفارمیشن۔ مزید اس میں ڈاکومنٹ کون سے چاہیے؟ ڈاکومنٹس تو یو ایس ایمبیسی 90% دیکھتی ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں پھر بھی آپ اپنا پاسپورٹ، آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ جیسے میں بتا چکا ہوں لاسٹ 3 منتھ کی، اگر زیادہ 6 ماہ کی بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، کم سے کم منیمم 3 منتھ کی بینک اسٹیٹمنٹ آپ کی ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اس میں پراپر مینٹین آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ اس میں اگر کم سے کم میں نے بتایا 6 ماہ پہلے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی، بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے مینٹین کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں آپ نے جانے سے 10 دن یا کچھ دن پہلے ایک 10-20 لاکھ ایک ٹائم میں رکھ دیا تو یہ نیگیٹو پوائنٹ ہوتا ہے، تو وہ آفیسر سمجھتے ہیں یہ اس نے صرف ویزا اپلیکیشن کے لیے ہی پیسے جمع اس میں رکھے ہیں۔ تو آپ پراپر اس میں مینٹین کریں، ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے اس میں ڈالتے جائیں، اپنی سیلری ہے یا اپنا بزنس کے جو پیسے ہیں اس میں تھوڑے تھوڑے کر کے رکھیں، پھر اس میں 10 یا 20 لاکھ روپے ایسے اس میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ، بینک اسٹیٹمنٹ، بزنس کے جو ڈاکومنٹ ہیں، اگر بزنس کر رہے ہیں، NTN ہے، چیمبر آف کامرس کی ممبرشپ ہے،
آپ کی ٹیکس ریٹرن ہے، آپ میرڈ ہے تو آپ نکاح نامہ جو ہے آپ کا کمپیوٹرائز، بچوں کے جو FRC ہے سوری نادرا سے جو ایشو ہوتی ہے، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے، آپ کی کچھ پراپرٹی ہے، پراپرٹی کے ڈاکومنٹ، ٹھیک ہے جی، یہ ڈاکومنٹ آپ کو تقریباً چاہیے۔ کنفرمیشن پیج آپ کا جو فارم فل کیا ہے اس کا مین پیج، اور آپ کی جو ویزا فیس ادا کی ہے اس کی رسید، اور آپ کو اپوائنٹمنٹ کی یہ جو لی ہے اس کا بھی کنفرمیشن پیج آپ لینا ہے، اور جو فارم DS-160 آپ نے فل کیا ہے اس کا پرنٹ آپ نے ساتھ لے کے نہیں جانا، ٹھیک ہے، وہ فارم مکمل فارم کا پرنٹ بھی آؤٹ ہو جاتا ہے مگر آپ نے لے کے نہیں جانا، اور اچھے سے آپ نے اپنے فارم کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں کون سی انفارمیشن اور کیا انفارمیشن آپ نے دی ہے، ٹھیک ہے، وہی آپ نے دوران انٹرویو ویزا آفیسر کو آپ نے تمام دینی ہے، اور ویزا انٹرویو بہت ہی آسان ہوتا ہے، آپ گھبرائیں نہیں، ایزیلی آئی کنٹیکٹ ان کے ساتھ بنا کے رکھیں، ان سے بالکل کانفیڈنس کے ساتھ بات کریں، جو وہ آپ سے سوال کرے اس کا پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب دیں، زیادہ لمبا کھینچ نہ دیں جواب کو، صرف مین جو کویسچن ہیں ان کے یہی ہیں، آپ USA کس لیے جانا چاہ رہے ہیں، آپ وہاں پہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیوں جائیں گے، ٹھیک ہے، اگر آپ کا پہلے کوئی USA میں ہے تو بتائیں، اگر نہیں ہے تو نہ بتائیں کہ میرا USA میں نہیں ہے، کس لیے جا رہے ہیں، ٹورزم کے لیے جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں، وہ تمام انفارمیشن آپ نے جو بھی اپنا فارم میں فل کی ہے وہ تمام انفارمیشن ان کو کریکٹ، بالکل کریکٹ دیں، کیونکہ یہ میرا خود کا جو ایکسپیرینس تھا وہ تھا US ایمبیسی میں جانے کا، اور وہاں پہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے تمام آپ کو بتا دی ہے، تو خود ویزا اپلائی کریں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، آپ خود بھی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، صرف فارم فل کریں، ویزا فیس پے کریں، بینک اسٹیٹمنٹ پراپر مینٹین کریں، اور اللہ کا نام لے کے آپ چلے جائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو کامیاب کرے گا، اور مزید آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ مزید آپ کو آنے والی ویڈیوز کا اپڈیٹ ملتا رہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔